السلام علیکم ناظرین. میں نے پی آئی اے پہ کچھ بھی لاگ کیے تھے، لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان پر بہت کم ایکشن ہوا ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ایکشن ہوا ہے. تو میں نے یہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا ہے، کیونکہ میں یہ جو وی لاگز ہیں یہ میں ایک گورنمنٹ آڈٹ کی آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ کو بیس بنا کے یہ وی لاگ کر رہا ہوں. یا تو یہ رپورٹ بالکل غلط ہے، یا اس رپورٹ میں جو فیکٹس اینڈ فگرز دیے ہوئے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں. اگر وہ ٹھیک ہیں اور ان پہ اگر ایکشن لیا جاتا تو پی آئی اے کو کروڑوں نہیں اربوں روپے کا فائدہ ہوتا. یہ ایک اتنی کمپریہنسو رپورٹ ہے کہ میں نے پی آئی اے میں اپنی 22 سال کی سروس میں آج تک ایسی کمپریہنسو رپورٹ نہیں دیکھی. تو سب سے پہلے میں اس رپورٹ کے جو ریکمنڈیشنز بھی تھیں اس پہ وی لاگ کر رہا ہوں. اس رپورٹ میں سب چیزیں دینے کے باوجود جو ریکمنڈیشنز تھی وہ کچھ اس طرح تھی کہ پہلی اس میں ریکمنڈیشن یہ تھی کہ پی اے کی جو نیشنل ایویشن کے متعلق جو نیشنل ایویشن پالیسی ہے اس کو ریوائز کیا جائے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک یہ ریویژن کے مرحلوں میں ہے، ابھی تک یہ پراپرلی ریوائز نہیں ہوئی ہے ایویشن پالیسی. دوسری اس میں ریکمنڈیشن یہ تھی کہ پی آئی اے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ڈائنامک کیا جائے. میرے خیال میں بورڈ آف ڈائریکٹرز وہی پرانی ڈگر پہ اسی طرح پرانی طرح چل رہے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے، پی آئی اے میں جو بھی چیف ایگزیکٹو آفیسر ہائر کیا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو اتنا پاورفل بنا لیتا ہے کہ وہ بورڈ کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، بجائے بورڈ اس کو گائیڈنس دیں اور وہ اس پہ عمل کرے. وہ اپنی جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ بورڈ کے اوپر امپوز کرتا ہے اور بورڈ کو اپنی مرضی کے مطابق فیصلے بورڈ سے لیتا ہے. اس لیے میری آبزرویشن یہ ہے کہ اس ریکمنڈیشن کے باوجود پی اے کا بورڈ جو ہے وہ ابھی تک ڈائنامک نہیں ہے. تیسری انہوں نے آبزرویشن یہ دی تھی کہ سی ای او اور ایم ڈی جو ہے میرٹ پہ اپوائنٹ ہوں. یہ آبزرویشن بھی اس پہ بھی عمل نہیں ہوا. پی اے کا جو پچھلے 3 سال پہلے جو سی ای او اپوائنٹ کیا گیا تھا وہ میرٹ پہ نہیں تھا، ان کو ایویشن کا کمرشل ایئر لائن چلانے کا کوئی بالکل ایکسپیرینس نہیں تھا، جس کی وجہ سے اگلے 3 سال پی آئی اے اس طرح نہیں چلی جس طرح اس کو چلنا چاہیے تھا. چوتھی ان کی جو آبزرویشن تھی وہ یہ تھی کہ اسٹاف ایسوسیشنز، آفیسرز ایسوسیشنز اور اسٹاف یونینز ان کا انٹرونشن بند کیا جائے، ان کا عمل دخل جو ہے وہ پی اے میں سے کم کیا جائے. میرے خیال میں یہی ایک اکیلی ریکمنڈیشن ہے جس پہ عمل ہوا اور ان کی ایکٹیویٹیز کو محدود کر دیا گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ جو پوسٹنگ اپوائنٹمنٹ ٹرانسفرز اور پوسٹنگ جو ہیں وہ میرٹ پہ ہوں. میرے خیال میں اس پہ بھی جو ہے نا اس طرح عمل نہیں ہوا. میرٹس پہ کسی ان میں جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں ان پہ میرٹس پہ نہیں ہوا، بلکہ جو سی ای او صاحب تھے وہ اپنے ساتھ ایک نا تجربہ کار ٹیم کو لے کے پی آئی اے میں آ گئے، جس کی وجہ سے پی آئی اے نے 100 ارب کا مزید خسارہ اس پچھلے 3 سال میں کیا. اس کے علاوہ انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا کہ اسٹرانگ انٹرنل کنٹرول ہونا چاہیے، لیکن میرے حساب سے اسٹرانگ انٹرنل کنٹرول کا دور تک کوئی وجہ نہیں ہے. جس کی مین وجہ یہ ہے کہ پی آئی اے میں پچھلے 3 سال میں کوئی قابل ذکر آڈٹ نہیں ہوا. اب ان ریکمنڈیشنز کو دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے حکم پر رپورٹ تو لکھ دی اور بڑی آبزرویشنز بھی نکال لیں، لیکن ریکمنڈیشنز میں انہوں نے مین چیز کو جان بوجھ کے، یا میرے حساب سے تو جان بوجھ کے ہی انہوں نے اس کو نظر انداز کیا. اور وہ مین چیز یہ تھی کہ جو انہوں نے اتنے بڑے فراڈز ہائی لائٹ کیے تھے، جو اتنے بڑے کرپشن کے کیسز ہائی لائٹ کیے تھے، جو گورنمنٹ کی انٹرفیرنس کے کیسز ہائی لائٹ کیے تھے، اس کے اوپر انہوں نے کوئی ریکمنڈیشن نہیں دی.
کہ امپلائیز سے ریکوریز کی جائیں، امپلائیز کے خلاف ایکشن لیے جائیں، ایجنٹ سے ریکوریز کی جائیں، ایجنٹس کے خلاف ایکشن لیے جائیں، گورنمنٹ کے جو امپلائیز سے یا گورنمنٹ کی طرف سے جو انٹرفیئرنس تھی اس کی وجہ سے جو لاسز ہوئے ہیں اس کے اوپر ایکشن لیے جائیں۔ جو مین چیز تھی جو کہ میں آئندہ وی لاگز میں جن کے اوپر روشنی ڈالوں گا، جس میں کروڑوں نہیں اربوں روپے کا نقصان اس آڈٹ رپورٹ میں ہائی لائٹ ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، وہ میں آپ کو آئندہ کے وی لاگز میں ہائی لائٹ کروں گا اور بتاؤں گا کہ اگر اس آڈٹ رپورٹ پہ منوان عمل کر لیا جاتا تو پی آئی اے کی آج وہ پوزیشن نہیں ہوتی جو اس وقت ہے، اور پی آئی اے میں اربوں روپے کی ریکوریز ہو چکی ہوتی۔